کیا تو اس پر اقرار کرتی ہے کہ اللہم نعم، کہاں میں اس پر گواہ ہوں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا؟ غصے کی وجہ سے تو انہوں نے میز سے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا، زمین پہ بیٹھ کر کھایا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے شاہی پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الگ واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ ذرا ٹیک لگا کے کھائیں، آپ کو آسانی رہے گی۔ تو آپ بجائے ٹیک لگانے کے آپ جھکتے جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دی کہ نہیں 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 نہیں، میں تو غلام ہوں، میں کیسے ٹیک لگا کے کھا سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں۔ پھر فرمایا تجھے بستر یاد ہے کیا تھا تیرے نبی کے گھر میں؟ کہ جی ہاں، ایک ٹاٹ تھا جس سے رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے وہ رات یاد ہے جب ایک دن تو نے ایک تہ اس کی اور لگا دی تھی، دوہرے کی بجائے چوڑا کر دیا تھا، تو صبح پھر حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا تھا میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا یہ تھا، میں یہ نرمی پسند نہیں کرتا، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اس ٹاٹ کی نرمی نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ بول تو گواہ ہے؟ کہ میں گواہ ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے حضور کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا؟ کہ جی ہاں۔ کیا اسے خود دھوتے تھے؟ کہ بالکل۔ کیا بعض اوقات یہ حال ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا اور آپ کپڑے دھو کے لٹکا کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، بلال آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ فرماتے میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں پہننے کے، ہم تو روزانہ ہی جوڑے بدلتے ہیں۔ اور نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا کہ جا کے نماز پڑھا دیں۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی، کپڑے سوکھتے تھے، آپ پہنتے تھے، پھر آ کے نماز پڑھاتے تھے۔ کہ تو گواہ ہے؟ کہاں میں گواہ ہوں۔ کہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیے کے لیے بھیجنے کا کہا تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک چادر بھیج دی تھی اور ایک چادر بھیجنے میں دیر کر دی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے اشارے پر جنت کے زرق برق لباس اتر سکتے تھے، جنت کی سواریاں، ان کے گھوڑے دروازے پر براق باندھے جا سکتے تھے، دسترخوان سجائے جا سکتے تھے۔ کیا تجھے یاد ہے؟ کہ جی بالکل یاد ہے۔ کہ پھر مجھے کیا سبق پڑھانے آئی ہو؟ جاؤ ان لوگوں کو بتا دو کہ 3 ساتھی تھے، 3 راہی تھے جو ایک منزل پر چلے، ایک راستے پر چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، راہ میں ہے، ان کے قدم بقدم چلے گا تو پہنچے گا، اگر ان کے قدموں سے ہٹ گیا تو بھٹک جائے گا۔ لہذا بتا دو ان کو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی تنگی میں رکھوں گا کیونکہ میں نے اسی حال میں اپنے نبی سے جدائی، میرا نبی مجھ سے جب جدا ہوا تھا تو میں اسی حال میں تھا، میں اس حال کو نہ بدلوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی بشارتیں لے کر اتنی مشقتیں، ہم نماز چھوڑ کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جنتی ہو کر ڈر رہے تھے۔ یہ دیکھو کتنے جمعے میں آئے بیٹھے ہیں، یہ ہر دفعہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں اور مجھے رلا دیتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان جا کے گم ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان بیدار نہیں ہوتا؟ کیا یہ ندا صرف 8ویں دن آتی ہے کہ آ جاؤ مسجد میں؟ یہ تو 5 دفعہ ندا پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت میں کیوں نہیں قدم اٹھتے؟
اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ کر بھی پرواہ کوئی نہیں، اور وہ جنت کی بشارتیں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں، اور نماز میں ہی جان پیش کی اللہ کو۔ خنجر نماز میں لگا، ہوش میں آتے ہی پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا مجوسی نے کہا شکر ہے میرے مولا، تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی، ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادت اعلیٰ نصیب فرمائی۔ جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا۔ اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم بقدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں، دیکھو اللہ نے ملایا کیسے۔ جب بچنے کے آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت